یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی، میری اگلی نسل اس میں پروان چڑھ رہی ہوتی. میں اگر اس کو ذلیل کروں گا تو سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی، وہ چپکے سے آنسو بہائے گی. یہ سارا ڈپریشن میری اولاد پہ جائے گا جو پیٹ میں پنپ رہی. اس وقت بچوں کے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پیدائشی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا معافی چاہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. سسرالی معاشرہ وہ کسی برادری کا ہو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پاکستان، بہت ظالم قسم کا معاشرہ ہے. اور اس میں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی کو، بیوی کو عزت دیتے ہیں. آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی مزیدار. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے ہیں نا، مدینے والے صاحب یہ بڑے اچھے لوگ. کس وجہ سے؟ جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. سنو، غور سے سنو، مستورات بھی سنو. آپ نے کہا یہ میرے مدینے والے بڑے اچھے لوگ. یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس لڑکی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے میں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوں. میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دوں، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے خاوند کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو جائے. کہ بھائیو یہ میرے نبی کی زندگی ہے. آپ کو عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی. قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو، ٹھیک ہے. طارق جمیل کو بلاؤ بڑا بھاری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو. سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں، میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تولو. مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، رضوان صاحب بڑا تاجر ہے، نمازیں نہیں تولی جائیں، سب کچھ تولے گا. سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے رابعہ بصری بھی ہے تو پہلے خاوند سے سلوک کیا تھا، پہلے وہ تولا جائے گا. یہ اتنا اہم چیپٹر ہے. تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں. زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے. کیا شعر کہہ گیا، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے. یہ دوری دھار ہے زبان میں، جو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی. تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا ہو. اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اب پوچھو کہ ماں جس نے بچے کو جنا ہے اس کے ذمے دودھ پلانا بھی نہیں. اگر وہ کہے میں نے نہیں پلانا تو خاوند کے ذمے ہے کہ کوئی عورت لا کر دودھ پلائے. اتنا شریعت اس کو فارغ کیوں کرتی ہے
کہ پوری طرح اپنے بچے کو توجہ دے. لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں. بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچے دی پوٹی نہیں کر رہی، وچے پیشاب نے انہوں اسکول بھیجی جانتے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ. ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں. اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے ہی پھر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں. میں نہیں کہتا ہوں سارا دن بند کرو، لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جب تم بچوں بیوی بیٹھو تو اس خبیث کو بند کر دو. یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ میری بیگم مجھ سے بات کرنے لگتی ہے، ٹرن میں فون اٹھا کے میں ذرا یہ سن لوں. آپ کو پتہ نہیں ہے نفسیاتی طور پر کتنا اس سے اثر پڑتا. میں بات کرتا ہوں، میری بیوی فون اٹھا کے سننے لگ جاتی. بچہ بات کرنے آتا ہے وہ فون میں لگی ہوئی ہے. کہ بچے کی عزت نفس کو تباہ کر دیا ہے. یہ ضرورت کی چیز تھی. ہمارے ہاں پنجابی میں مثال ہے، میراسی، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں جانتے، مراسیوں کا پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے چم کے مار چھڑے. یہ پاکستان والے انہوں موبائل ملیا ٹائلٹ اچ بھی بہ کے سن دیں، ہٹھو تو آوازاں آ رہی ہوں. وہ کم بخت وہ کم کر جڑا تو کرن گیا ہے، اتھے بہ کے بھی سودے کردا. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤں. میرے نبی جب گھر میں آتے تھے، نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے تھے. مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے. حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے. کیا کچھ نہیں کیا. آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں. ایک جہاز سے اترے، دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے، تیسرے پہ چڑھ گئے. یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کراتے ہو. اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھوں دا کتھے آؤٹ ہویا پہ، اس کو بھی تو بیلنس کرو. بچے کو عزت دو، وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ، جی بیٹا. اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تا گھر ایسے. تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں. جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے. یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ. عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی. لیکن ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہا ہے. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے. رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے. تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی. تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا. آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے پانی نہیں لیا. اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا. آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے. پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا. اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے. تو ہم نے کہا تو پیچھے ہو جا. تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر کہا فاطمہ تو، میں، یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا۔ کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی، چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں ایو ہی پواونا ہے، میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنی پوتی نے، بس وہ کہتی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے۔ وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلے دی بجائے ساوا پاون دیتے کیڑی قیامت آ گئی۔ اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں۔ تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو۔ ان تعویذ میں کی کہا کتھو دے وہاں تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے گا؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے پر، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو۔